چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ایک رپورٹ آئی ہے وچ از گیون بائی پاکستان's انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ دس رپورٹ has been published in this month, in the January of 2024, and this report is giving the data of terrorism in Pakistan, and their main thesis is that within the span of 3 years, the terrorism has been increased in Pakistan. And the report says that in 2023, 306 terrorist attacks are recorded in Pakistan, in which 693 Pakistanis are killed, 1,124 Pakistanis are injured. So they say that if you compare 2023 with 2022, so you would find almost 17% increase in terrorism. And as far as death toll is concerned, so اس میں اگر آپ اس کا انکریز دیکھیں it is almost 65% if you compare it with the 2022. So terrorism has taken a serious form in Pakistan, and from where terrorism is emanating, where they have safe havens, safe sanctuaries, it is in fact Afghanistan. But now question is that terrorism cannot be conducted without support and supply of weapons, ammunition, and other resources such as money, training. Who is providing them all such things? تو دو sources ہیں. One is Americans who left almost $2 to $3 billion, $7 billion weapons in Afghanistan. آپ کو یاد ہوگا بگرام بیس بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے خالی کیا. بعد میں واشنگٹن نے کہا کہ ہم نے کوئی ویپن وہاں پہ نہیں چھوڑا, بٹ وی ہیو ایویڈنسز کہ نیٹو کیلیبر کے ویپنز جو ہیں دے آر ان دا ہینڈس آف ٹیررسٹ ان پاکستان, ویدر دے بلانگ ٹو ٹی ٹی پی, لشکر جہاد پاکستان اور BLA. آپ کو وہ ویپن نظر آتے ہیں تو سلپ ہو کے ان کے ہاتھوں میں کیسے گئے؟ ادھر افغانستان ریجیم از ریسپانسبل, دا کرنٹ جو عبوری حکومت ہے وچ از ناٹ ان فیکٹ انکلوسیو گورنمنٹ, اور یا پھر وہ جو ویپن چھوڑے گئے ہیں ان ویپنس کہا یہ جاتا ہے اس لیے چھوڑے گئے کہ اس علاقے میں انسٹیبلٹی ہو, بیکاز انسٹیبلٹی فیورس امریکن انٹرسٹ ہیئر ان دس ریجن. اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ سی پیک کی کامیابی. دوسرا امپورٹنٹ سورس which is in fact which has evidences, strong evidences, the Indian hand, the Indian intelligence agencies. They are supporting these terrorists in Afghanistan to attack on Pakistan, especially in KPK and Balochistan, to disturb the CPAC, to disturb the stability of Pakistan, and to pressurize Pakistan to leave Kashmir. یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کوئرسو میئرس, جو ابھی ریسنٹلی کتاب لکھی ہے اینگر مینجمنٹ بائی اجے بساریا. ہی واز انڈین کمشنر, ہائی کمشنر ان پاکستان, اور اس کے اندر اس نے بڑے شاکنگ فیکٹس دیے, بٹ ایون دوز فیکٹس آر not taken seriously, because اگر آپ مائک پمپیو کی کتاب پڑھیں تو اس کے اندر اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ مینشن کیا ہے کہ پاکستان اینڈ انڈیا both were at the verge of nuclear war, and if you see the history, Americans always managed the crisis between these two nations.
اینڈ ششما سوراج جو دین منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرس تھی انڈیا کی، شی رپورٹیڈ ٹو مائک پامپیو کہ پاکستان ہیز پریپیئرڈ نیوکلر ارسینلس اگینسٹ انڈیا، اور اس کی ریٹیلیشن میں انڈیا کو بھی تیاری کرنی ہوگی. سو اٹ مینس ڈیٹرنس واز انٹیکٹ، اینڈ اٹ واز ڈیٹرنس that dissuaded both the nations to go away the war, to go away from the war. And it was not because of Indian coercive diplomacy, because there are number of evidences where Indian coercive diplomacy has not been worked. Because ہم نے تو partition لی تھی, it is based on ideology, and therefore we are spending a lot of our resources on our big army. ہم نے ارسنلس کیوں بنائے ہوئے؟ اور امریکنس نے ہمیشہ کی رول پلے کیا، یہاں تک کہ ڈاکٹر مبین شاہ جس کو سری نگر جیل میں قید کیا گیا، ہی واز دا پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس آف سری نگر، اور وہاں سے پھر تراڑ جیل میں گیا، وہاں سے امریکنس کے انفلوئنس کی وجہ سے اسے انہوں نے چھوڑا. تو امریکنس دے ہیو لیوریج اوور انڈیا، اوور پاکستان. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت کارگل کرائسس ہوا تھا تو انڈینس دے ور انڈر پریشر، باڈی بیگس آ رہے تھے. آئی ریممبر ون آف مائی گڈ فرینڈ، مائی کلاس فیلو ڈیورنگ اسکول ٹائم، عامر لطیف، ہی از اے گڈ جرنلسٹ لیونگ ان کراچی. اس نے ہی پیڈ وزٹ ٹو انڈیا. اس نے مجھے آ کے بتایا کہ انڈینس بڑے رو رہے ہیں بیکاز جتنی ان کی کیجولیٹیز ہو رہی ہیں. اور بعد میں امریکنس نے اپنی بہت ساری تصانیف کے اندر، جس میں یہ انگیجنگ انڈیا ٹالبوٹ نے لکھی اور ہیلری کلنٹن نے کہیں یہ بات کہی تھی کہ ہم نے تو انڈینس کی جان چھڑائی، یہ تو رونے پہ آئے ہوئے تھے. تو ڈی ایسکلیشن جب بھی انڈیا پاکستان کے درمیان ہوئی ہے، اس میں امریکہ کا بھی اہم کردار رہا ہے. تو یہ اس طرح کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں ٹو پریشرائز پاکستان، کہ آپ کو یاد ہے کلبھوشن یادیو کا ہم نے نیٹ ورک پکڑا، تو اس وجہ سے یہ ہوتی ہے. تو اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. یہ جو اجے بساریا کی کتاب لکھی ہے، جس میں دا میجر تھیسز از دیٹ اٹ از انڈین کوورسو ڈپلومیسی دیٹ پریشرائز پاکستان ٹو ریٹرن ابھی نندن، جو ان کے جو پائلٹ تھے مگ 29 میں، اور سو 30 ہم نے 2 جہاز گرائے. دوسرا جہاز ان کی طرف گرا اور ایک جہاز ہماری طرف گرا. ابھی نندن کو ہم نے کیپچر کیا، اور 14 فیب 2019 کو پلوامہ ہوا. اس کی ریٹیلیشن میں فالس فلیگ آپریشن انڈینس نے ڈیزائن کیا بالا کوٹ میں 26 فیب کو. 28 کو ہم نے ریٹیلیٹ کیا، ڈاگ فائٹ ہوئی، ان کے 2 ہم نے جیٹس گرائے، اور اس کے 2 دنوں کے بعد وی ریٹرن بیک ابھی نندن. ناؤ جو ورژن ہے اجے بساریا کا، اٹ واز بیکاز آف دا کوورسو ڈپلومیسی، بیکاز ہی سیز دیٹ ویسٹرن ڈپلومیٹس ٹولڈ ہم دیٹ پاکستانی، دا فارن آفس سیکٹری جو اس وقت خاتون تھی، ان کا نام ابھی میرے ذہن سے سلپ ہو رہا ہے، تہمینہ جنجوا، مسز تہمینہ جنجوا، انہوں نے ویسٹرن ڈپلومیٹس کو بتایا کہ وی ہیو کریڈیبل رپورٹس تھرو سیٹلائٹ پکچرس دیٹ انڈینس دے ہیو پوائنٹڈ 9 missiles اگینسٹ پاکستان. اور پھر وہ اس کو بتاتا ہے کہ اسی وجہ سے جو اس وقت ہمارے فارن منسٹر تھے قریشی صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کے ساتھ آ کے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بریفنگ دی تھی کہ یہ ایسکیلیٹ ہو سکتا ہے کرائسس. اور پھر دین پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں کہ ہم نے مودی کو کال کرنے کی کوشش کی اور ہم اس کو ریٹرن کرتے ہیں تاکہ ڈی ایسکیلیٹ ہو. ٹھیک ہے، لیکن مائک پومپیو کا جو فیکٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ انڈر پریشر نہیں کیا تھا، بیکاز ریئلزم کے اندر جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ ریشنلی بیہیو کرتی ہیں. اگر ریشنلی بیہیو نہیں کرتی ہوتی تو نیوکلر وار کبھی کی ہو چکی ہوتی ڈیورنگ دا کولڈ وار پیریڈ. جو فارمر سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں 1962 یاد رکھیں، کیوبن میزائل کرائسس، اٹ واز اے سیریس کرائسس. اٹ واز دا ریشنلٹی آف
پریزیڈنٹ کینیڈی اور یہ ریشنل ایکٹر ڈیسیشن میکنگ ماڈل کا ایک اہم نمونہ اور مثال ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کرائسس کو مینیج کیا، بلاکیڈ کر کے، نیول بلاکیڈ کر کے، ریٹیلیٹ نہیں کیا، اور پھر نیگوسیشنز کے ذریعے سے انہوں نے ٹرکی سے اپنے میزائل ہٹائے جو سوویت یونین کے خلاف تھے، سوویتس نے اپنے میزائل لگانے سے پیچھے ہٹ گئے جو انہوں نے کیوبا میں لگانا تھا، بیکاز اگر وہ میزائل لگ جاتے اور سوویتس امریکنس پر اٹیک کرنا چاہتے ود ان کپل آف منٹس دے کوڈ اٹیک امریکہ. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نیگوسیشنز کے ذریعے تو پاکستان انڈیا کے درمیان میں بھی ایک ہاٹ لائن جو ہے وہ قائم ہے، اور یہ پاکستان کی ریشنلٹی ہے. بٹ دس از ویری ویری انفارچونیٹ آئی بلیو دین انڈینز دے ٹیک اٹ not the rationality of Pakistan but they take it as the weakness of Pakistan. جو بھی پاکستانی رجیم آتی ہے آپ نے دیکھا ہے وہ سب سے پہلے یہ بیان دیتی ہے کہ we want to have negotiations for peace with India, we want to have a better connectivity in the region so that we can hit the poverty, we can hit the illiteracy, we can bring the prosperity. But India being a bigger brother in the region جس کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے وہ بڑا ریشنل اس کا ہمیں بیہیویئر نظر آتا ہے. آئی کے گجرال صاحب ان کی جو پالیسی تھی کہ جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں ساؤتھ ایشیا کے انڈیا کے دے مسٹ ہیو اسٹیکس ان دا ڈیولپمنٹ آف انڈیا ان دا رائزنگ انڈیا، اور بڑی ریشنل پالیسی تھی. اس ساری پالیسی کا ریورسل نظر آتا ہے مودی صاحب کی پالیسی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہارڈ کور پالیسی کے ذریعے سے، کوئرسو ڈپلومیسی کے ذریعے پریشرائز کر کے آپ نیبرنگ اسٹیٹس کو دبائیں. وہی ڈاکٹرائن جو اندرا گاندھی صاحبہ کا تھا. رزلٹ کیا ہے؟ انڈیا از آئسولیٹڈ ان دا ریجن. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس بٹ انڈین کی رائٹرس دے آر رائٹنگ اباؤٹ دس، بیکاز انڈیا کے نیبرنگ اسٹیٹس ہیں وہی چائنا کے نیبرنگ ہیں ریاستیں، and they have good relations with China. China is investing in their countries. Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan. China has resolved all issues with the neighboring countries of India. سوا انڈیا کے ساتھ وہ نہیں کر رہا. گولوان کے اندر کیا ہوا؟ 1000 کلومیٹر چھوڑ کے انڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑا. اور پھر اس کے بعد اروناچل پردیش کے اندر معاملہ ہوا، وہ تو امریکنز نے انٹیلیجنس پرووائڈ کی جس کی وجہ سے وہ چائنیز کا وہ پلان گھاٹے میں پڑ گیا، ادروائز وہاں پہ بھی قبضہ کر لیتے. تو میں سمجھتا ہوں انڈیا اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے، اور انڈیا کی ترقی دیکھیں آئسولیٹ ہو کر نہیں ہو سکتی، بیکاز انڈین اکانومی از بیسڈ آن 2 things. ون، سروسز. دے آر گیونگ IT سروسز ٹو دا ویسٹ، اور ویسٹ نے جس وقت منہ موڑا انڈیا سے انڈین اکانومی دھڑم سے نیچے. سیکنڈ، دے آر ڈپینڈنگ آن چائنیز را مٹیریل اینڈ پروڈکٹس، مڈل رینج اینڈ لو رینج جو انڈین انڈسٹری ہے. یہی وجہ ہے کہ جب گولوان میں مسئلہ ہوا تو ساؤتھ انڈیا کے لوگ جو بزنس کے حوالے سے زیادہ سینسیٹیو نظر آتے ہیں انہوں نے مودی صاحب کو سمجھایا کہ یار اس سے ہماری اکانومی کو بڑا نقصان ہوگا، اور انہوں نے بڑا ریشنلی یہ بات کہی. دس واز ٹرو، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس سے انڈیا پیچھے ہٹا. انڈیا کی جو اجے بساریا کا جو دوسرا تھیسز ہے اس بک کے اندر کہ انڈیا نے جو سفر کیا ہے پین ان کشمیر، یہ اسے سفر نہیں کرنا پڑتا اگر اسی طرح کی کوئرسو میئرز لیتا اگینسٹ پاکستان، جو ہم نے 2016 میں لیا، 2019 میں لیا. انڈیا پین سفر نہیں کرتا 2008 میں اگر یہی میئرس لیتا. ناؤ انڈیا ہیز لرن دا لیسن اینڈ دے آر یوزنگ کوئرسو میئرس اگینسٹ پاکستان، اینڈ پاکستانیز دے نو دیٹ دے وڈ بی انفلکٹیڈ میجر انجری if they would carry on terrorism within India, especially in the case of Kashmir. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کشمیر کی موومنٹ انڈیجینیس موومنٹ ہے، ماس ریزسٹنس ناٹ بین اسٹارٹیڈ بائی پاکستان. جب پاکستان نے اپنے 1965 میں آپریشنل جبرالٹر کیا تھا اس وقت ماس ریزسٹنس نہیں اٹھی تھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، بٹ 1989 سے لے کر سارا وقت جو آتا وہ ماس ریزسٹنس انڈیجینیس موومنٹ تھی. برہان وانی انڈیجینیس ینگ لیڈر تھا جس نے نئی روح پھونکی.
And my hunch is that since India is adopting the method of occupation جو اس نے اسرائیل سے لیا ہے, سرویلنس سسٹم جو اسرائیل سے لیا ہے, ویپن سسٹم جو اسرائیل سے لیا ہے, اور جس طرح سے اکنامک اسپاٹس پہ قبضہ کر رہا ہے, نیو سیٹلمنٹ کر رہا ہے, اسرائیلی طریقہ کار کو اڈاپٹ کر رہا ہے, تو نتیجہ وہی نکلے گا جو اسرائیل کا اس وقت نکل رہا ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف اسرائیل, اسرائیل کی ایگزسٹنس از ان ریئل ڈینجر. منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیس نیگوسیشن کریں, اور آگے سے حماس اور حزب اللہ کہہ رہے ہیں ابھی پیس نیگوسیشنز نہیں کرنی ہے آپ کے ساتھ. فائن. کیوں؟ اس وقت مسٹر بلنکن, دا اسٹیٹ سیکرٹری آف امریکہ مڈل ایسٹ کا وزٹ پے کر رہا ہے کہ یار یہ پیس اس کو جو ہے کیری آن کریں, اور ہیومینیٹیرین ایڈ کو دینے کے لیے ہم اس کو پاس دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, وہ مان ہی نہیں رہے. وار ایسکلیٹ ہو رہی ہے. حماس نے مور دین 100 اسٹرائکس کی ہیں, اور 2 بلسٹک میزائلز امریکن بیٹل شپس کے قریب جا کے گری ہیں. تھوڑا سا معمولی سا انہوں نے مس کیا ہے, اور کچھ ان کو بھاری نقصان بھی ہے, کچھ شپس کو, ان کی بیٹل شپس کو انہوں نے ہٹ بھی کیا ہے, جو کہ اس وقت رپورٹس نہیں آ رہی. آپ کی موومنٹ رک گئی ہے. گلوبل اکانومی میں آئل کی پرائس 2.5% انکریز ہو گئی ہے.